الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین و سامعات، رجب المرجب کا مہینہ رواں دواں ہے. اسی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے چند گزارشات کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. تمام مخلوقات میں سے عظیم تر مخلوق بنایا ہے انسان کو. اسی انسان کے اندر اللہ رب العزت نے نیکی کا جذبہ بھی رکھ دیا ہے اور بدی بھی ودیت رکھ دی ہے. یہ انسان فرما بردار بھی ہوتا ہے، نافرمان بھی ہوتا ہے. اس سے اچھائی کے کام بھی صادر ہوتے ہیں اور برائی کے کام بھی صادر ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں فرقی مراتب بھی رکھے ہیں. بعض انسانوں کو بعض سے زیادہ رتبہ عطا کیا ہے. کسی انسان کو اپنے پاس بلا کر ہم کلام ہو کر اسے کلیم اللہ بنا دیا. کسی انسان کو دوستی کا پیغام بھیج کر اسے خلیل اللہ بنا دیا. تو یہ فرق مراتب جس طرح اشرف المخلوقات میں ہے، اس طرح اللہ رب العزت کی باقی مخلوقات میں آپ غور و فکر کریں. زمین و آسمان میں دیکھیں کتنا فرق ہے، چرند پرند میں دیکھیں کتنا فرق ہے. تو اللہ رب العزت نے زمان اور مکان کے اعتبار سے اعمال کرنے میں بھی فرق رکھا ہوا ہے. بعض ایام دوسرے بعض ایام پر فضیلت رکھتے ہیں. جیسے جمعۃ المبارک کا دن ہے، اسے سید الایام کہا جاتا ہے. پورے ہفتے میں جتنے دن ہیں ان کا سردار ہوتا ہے. اسی طرح عیدین ہیں، باقی دنوں سے افضل ترین دن ہے. اسی طرح مہینوں میں بھی بعض مہینے ایسے ہیں کہ وہ باقی دوسرے مہینوں کے اوپر فضیلت رکھتے ہیں. انہی مہینوں میں سے جو باقی مہینوں پر فضیلت رکھتے ہیں ان میں ایک رجب المرجب کا مہینہ ہے. رجب کو رجب اس لیے کہا جاتا ہے، علامہ مناوی رحم اللہ فیض القدیر للمناوی میں لکھتے ہیں لِأَنَّهُ تُكَسَّرُ وَتُعَظَّمُ، اس لیے کہ اس میں عبادات کی کثرت ہوتی ہے اور اس کی تعظیم کی جاتی ہے. تعظیم کی نگاہ سے اس مہینے کو دیکھا جاتا ہے، اس وجہ سے رجب کے مہینے کو رجب کہا جاتا ہے. اور رجب کا مہینہ جو ہے یہ حرمت والے مہینوں میں اس کا ذکر ہوتا ہے.
سورۃ التوبہ کے اندر آپ دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12 ہیں۔ فی کتاب اللہ، اس کی کتاب میں۔ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی ہے اس وقت سے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امت محمدیہ سے پہلے بھی یہ مہینے جو ہیں تعظیم کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ ذالک الدین القیم فلا منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں حرم، جو حرمت والے مہینے، اور یہ حرمت والے مہینے امت محمدیہ سے پہلے جو امتی گزری ہیں ان میں بھی ان 4 مہینوں کو تعظیم کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے جو ہیں یہ حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں۔ دور جاہلیت میں بھی جب قوموں میں آپس میں جنگ و جدال ہوا کرتی تھی تو جب یہ مہینے آ جاتے تھے تو وہ اپنی جنگ و جدال کو ان مہینوں میں روک دیتے تھے، ان مہینوں کی تعظیم کی وجہ سے۔ پھر جب اسلام آیا تو اسلام نے بھی ان کی تعظیم کو برقرار رکھا ہے، انہی 4 مہینوں کی۔ تو رجب المرجب بھی ان 4 مہینوں میں سے آتا ہے جنہیں تعظیم کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ رجب المرجب جو ہے میرے بھائیوں، یہ حرمت کے مہینوں میں سے ہے، تو اس کے اندر جو بھی اعمال کیے جاتے ہیں وہ بھی اپنے اجر کے اعتبار سے بڑھ جاتے ہیں۔ محققین علماء لکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کا آپ مطالعہ فرمائیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عبادات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عبادات کی تقسیم 2 طرح سے ہے۔ ایک تو وہ عبادات ہیں جو مکان کے تبدیل ہونے سے رتبے میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور دوسری وہ ہیں جو زمانے کے تبدیل ہونے سے رتبے میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ بعض عبادات ایسی ہیں کہ اگر مقام اور جگہ تبدیل ہو جائے تو اس کے اجر و ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں معجم طبرانی کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کا اپنے گھر میں اکیلے نماز پڑھنا 1 نماز کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ محلے کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو اسے 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ جامعہ مسجد میں پڑھتا ہے تو اسے 100 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ وہی نماز اگر وہ مسجد اقصیٰ میں پڑھتا ہے تو 25,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ وہی نماز اگر وہ مسجد نبوی میں ادا کرتا ہے تو اسے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ وہی نماز اگر بیت اللہ کے اندر ادا کرتا ہے تو اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ دیکھیں نماز ایک ہی ہے، عمل ایک ہی ہے، لیکن جگہ کے تبدیل ہونے سے اس کے ثواب کے اندر تبدیلی آ رہی ہے۔ گھر میں پڑھا اس کا الگ اجر ہے، مسجد میں پڑھے گا اس کا الگ اجر ہے، جماعت کے ساتھ پڑھے گا الگ اجر ہے، بیت اللہ میں پڑھے گا الگ اجر ہے۔ تو اس طرح بہت سی عبادات ہیں جو مکان کے تبدیل ہونے سے اس کے رتبے میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے، اور بعض ایسی عبادات ہیں کہ زمانے کے تبدیل ہونے سے اس کے رتبے میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ جیسے کوئی شخص عام دنوں میں 1 روزہ رکھتا ہے تو اسے 1 روزے کا ثواب ملے گا، لیکن جب وہی 1 روزہ وہ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں رکھے گا تو اسے پوری زندگی کے روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ عمل وہی ایک ہی ہے، ایک ہی روزہ ہے، عام دنوں میں رکھ رہا ہے 1 روزے کا ثواب، رمضان المبارک کے مہینے میں رکھ رہا ہے تو اسے پوری زندگی کے روزوں کو ثواب اس کو مل رہا ہے۔ یہ ہے کہ بعض عبادات زمانے کے تبدیل ہونے سے رتبے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح مہینہ جو ہے اس کا تعلق بھی زمانے سے ہے۔ تو ایک عبادت جو باقی 8 مہینوں میں کی ہو
اور وہی عبادت جب انسان ان 4 مہینوں میں کرتا ہے، اشہر حرمت والے مہینوں میں کرتا ہے، تو ثواب کے اعتبار سے وہ عمل جو ہے دگنا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دگنا اجر عطا کرتے ہیں اس پر میں۔ اور صرف نیکی کی بات نہیں ہے، برائی کی بھی یہی اصول آپ برائی پر بھی اپلائی کریں کہ ایک شخص ایک گناہ ایک عام جگہ میں کر رہا ہے، وہی گناہ وہ مسجد میں کر رہا ہے، وہی گناہ وہ بیت اللہ میں کر رہا ہے، تو اس کی قباحت بڑھتی جاتی ہے، اس کے گناہ میں زیادتی ہوتی جاتی ہے۔ اور اسی طرح ایک شخص 8 مہینوں میں اگر ایک گناہ کرتا ہے، وہی گناہ اگر ان حرمت والے مہینوں میں کرے گا تو اس کی شناعت جو ہے مزید بڑھ جاتی ہے، اس کو دگنا گناہ بھی ہوگا، وہ زیادہ گناہ گار کہلائے گا۔ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ حرمت والے مہینے جو ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کرنے چاہیے۔ نفلی اعمال جو ہم عام مہینوں میں کرتے ہیں، عام دنوں میں کرتے ہیں، وہی عمل جب ہم ان حرمت والے مہینوں میں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دگنا ثواب عطا کریں گے۔ اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان حرمت والے مہینوں میں ویسے بھی برائی سے بچنا چاہیے، لیکن جب یہ حرمت والے مہینے آ جائیں تو ان حرمت والے مہینوں کے اندر اپنے آپ کو زیادہ بچانا چاہیے، زیادہ احتیاط کرنی چاہیے گناہ سے، گناہ کے مواقع سے، ایسی جگہوں سے جہاں پر انسان کو خطرہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو رجب المرجب بھی حرمت والے مہینوں میں ہے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ اس مہینے میں عبادات بجا لانے کی کوشش کرنی چاہیے میرے بھائی۔ جب رجب المرجب کا مہینہ آتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے۔ روایت میں آتا ہے، اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے، فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ برکت کا کیا مطلب ہے؟ ہم مبارکباد دیتے ہیں نا ایک دوسرے کو، تو اس مبارک برکت سے ہے۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کہا جاتا ہے، دیکھیں، ایک ہے اسباب راحت اور سکون، اور دوسری چیز ہے اصل سکون۔ آپ کے پاس سکون کے اسباب ہیں لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے۔ عالی شان بنگلہ بنا ہوا ہے لیکن سکون نہیں ہے زندگی۔ پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری نعمتیں ہیں لیکن آپ انہیں استعمال نہیں کر سکتے، طرح طرح کی بیماریوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے۔ تو گویا کہ آپ کے پاس نعمتیں تو ہیں لیکن ان میں برکتیں نہیں ہیں۔ اس وجہ سے نعمتوں کے ساتھ ساتھ برکت مانگنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو برکت یہ ہے کہ انسان ان نعمتوں سے استفادہ حاصل کرے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس نعمتوں کی قلت ہوتی ہے، بڑا پرانا سا گھر ہوتا ہے لیکن اس میں سکون ایسا ملتا ہے کہ جو عالیشان بنگلے میں بھی نہیں ملتا۔ تو در حقیقت اس شخص کی زندگی میں برکت ہوتی ہے، برکتوں سے معمور ہوتی ہے اس کی زندگی میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نعمتوں کے ساتھ ساتھ برکتوں کی طلب بھی کرنی چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رجب المرجب کا مہینہ آتا برکت کی دعا کرتے تھے، یا اللہ رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ مرقات المفاتیح میں لکھتے ہیں کہ ہمیں رمضان تک پہنچا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مکمل طور پر رمضان المبارک کے روزے نصیب فرما، اور رمضان المبارک کی راتوں میں قیام اللیل نصیب فرما، تراویح کے اندر قیام نصیب فرما۔ رمضان تک پہنچانے کا یہ مطلب ہے میرے بھائی۔ تو در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب المرجب کے شروع ہی سے رمضان کے استقبال کے لیے ہمیں دعوت دے رہے ہوتے تھے کہ ہمیں رمضان المبارک کا استقبال کرنا چاہیے، ابھی سے تیاری شروع کرنی چاہیے رمضان المبارک کی۔ رمضان المبارک کی تیاری کیسے ہوگی؟ جب ہم ابھی سے اپنے اعمال کے اندر خوشنودی پیدا کریں گے، ابھی سے ہم اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کریں گے، ابھی سے ہم رمضان المبارک کی تیاری شروع کریں گے۔ لیکن
رجب المرجب کا مہینہ جہاں ایک طرف بہت سے فضائل ہیں، حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اس کے اندر کسی خاص عمل کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے، کہ کوئی ایسا عمل ہو کہ وہ خاص ہو کسی وقت کے ساتھ اور کسی خاص تعداد کے ساتھ، یہ کہیں سے بھی کسی روایت سے بھی ثابت نہیں ہے۔ جب بھی رجب المرجب کا مہینہ آتا ہے، آپ دیکھیں لوگ طرح طرح کی بدعات رسومات کو اپنا لیتے ہیں۔ چہ جائے کہ ہمیں اس مہینے میں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے تھی کہ ہم رسومات اور بدعات سے اپنے آپ کو بچائیں، لیکن ہم الٹا ان بدعات کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ ان بدعات میں سے ایک بدعت ہے صلاۃ الرغائب۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جب رجب المرجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو پہلی جمعرات جب آتی ہے تو اس کو روزہ رکھ لیتے ہیں، اور اس سے آگے جمعہ شام کو مغرب اور عشاء کے درمیان ایک مخصوص نماز ادا کرتے ہیں۔ مخصوص نماز 12 رکعات پر تقریباً مشتمل ہوتی ہے، اور پھر اس کے اندر مخصوص صورتیں پڑھی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد مخصوص ذکر و اذکار کیے جاتے ہیں۔ دیکھیں فی نفسی ہی یہ تمام چیزیں عبادات ہیں، لیکن اس عبادت کو اس عمل کے ساتھ خاص کر دینا یہ غلط ہے۔ اس کا شریعت میں کسی بھی طرح سے ثبوت نہیں، نہ صحابہ سے ثبوت ہے اس کا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ہے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ تو اس طرح کی جو مخصوص عبادات ہوتی ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ عبادت دیکھیں، عبادت کسی بھی عمل کو عبادت کہا ہی تب جاتا ہے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، تب اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ وگرنہ ایک اچھا کام ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے نہیں بتایا ہے، اگرچہ وہ اچھا کام ہے لیکن عبادت اسے نہیں کہہ سکتے۔ جس طرح نماز میں آپ دیکھیں ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں، تو ایک بندہ 3 سجدے کر لے، 4 کر لے، سجدہ کرنا کوئی غلط بات تو نہیں ہے، اچھا عمل ہے، لیکن اس جو اضافی سجدہ کر رہا ہے اس کو عبادت ہم تب کہیں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے لیے پیغام کیا تھا کہ ایک رکعت میں 2 سجدے، لیکن اگر ایک شخص وہی سجدوں میں اضافہ کر دیتا ہے اور کہتا ہے سجدہ ہی کر رہا ہوں، تو اس کو عبادت نہیں کہیں گے، بلکہ الٹا انسان گناہگار ہوتا ہے ایسی چیزوں میں۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس شخص نے ایسی چیز کا اضافہ کیا جو دین میں سے نہیں ہے تو وہ اس کا عمل مردود ہے، وہ گمراہی میں اپنے آپ کو مبتلا کر رہا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ رجب المرجب کی 27 تاریخ جب آتی ہے، بعض اقوال کے مطابق یہ شب معراج ہے، بعض اقوال کے مطابق، تو اس رات میں وہ ایک طرح کا جشن مناتے ہیں۔ جس طرح لیلۃ القدر میں کی شب میں جو ہے اہتمام کیا جاتا ہے عبادات کا، تو اس طرح وہ شب معراج میں بھی عبادات کا اہتمام شروع کر دیتے ہیں۔ محفلیں ہوتی ہیں، اس میں مل بیٹھتے ہیں لوگ آپس میں، ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو پورا ہفتہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھتے، وہ ایسی محفلوں میں شریک ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ بات بھی کنفرم نہیں ہے کہ 27 رجب المرجب شب معراج ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہو بھی تو علامہ زرقانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ تقریباً یہ شب معراج کا جو واقعہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کا سفر کرایا گیا تھا، جنت کی سیر کرائی گئی تھی، وہاں سے ایک لمحے میں واپس آئے تھے، حقیقت میں تو اس واقعے کو جو روایت کرتے ہیں وہ 45 تک صحابہ ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شب معراج ہوئی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ رہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین زندہ رہے ہیں، کسی سے کوئی ثابت نہیں ہے کہ شب معراج میں کسی نے کوئی خاص عبادت کی ہو، کوئی خاص عمل کیا ہو اس میں۔ جب یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں تو ان چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ عبادت وہی کرنی چاہیے جو جتنی مقدار میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جب ثابت ہو تب ہی کرنی چاہیے عبادت۔ اسی طرح
بعض لوگ جو ہیں رجب المرجب کا مہینہ جب آتا ہے تو وہ کونڈوں کی رسم کرتے ہیں۔ کونڈوں کی رسم 22 رجب المرجب کو کی جاتی ہے، اور اس کے پیچھے ایک مفروضے اور کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ اس کے پیچھے لوگ اس کے پیچھے کہانی کیا بناتے ہیں، کہتے ہیں 22 رجب المرجب جو ہے یہ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی ولادت کا دن ہے، اور پھر اس کے پیچھے ایک من گڑت کہانی گڑھی جاتی ہے کہ مدینہ کے اندر ایک عورت تھی، وہ جھاڑو لگا رہی تھی کہ دیکھا امام جعفر صادق رحمہ اللہ آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ اس دن جو بھی کونڈے بنائے گا اور میرے نام پر دے گا اس کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ طرح طرح کی من گڑت روایات اس کے پیچھے پیش کی جاتی ہیں۔ در حقیقت اصل میں اس کے پیچھے روافض کا ایک بغض جو ہے وہ چھپا ہوتا ہے۔ 22 رجب المرجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن، تو اس دن خوشی وہ مناتے ہیں، لیکن اپنے اس بغض کو چھپا کر انہوں نے اس کو کونڈوں کی رسم کا نام دے دیا۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو مسنون زندگی بنائیں۔ مسنون زندگی وہی ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، تابعین تبع تابعین سے ثابت ہوتی ہے۔ جو چیز سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے، سلف صالحین نے جس عمل کو نہیں کیا ہے، تو ہم اس عمل کو کیوں کریں؟ اس وجہ سے اس طرح کی جو رسومات ہوتی ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور بعض لوگ صوم ہزاری رکھتے ہیں۔ صوم ہزاری یعنی 27 رجب المرجب کو روزہ رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جس نے، اس کے پیچھے بھی من گڑت روایات بیان کرتے ہیں کہ جس نے 27 رجب المرجب کا روزہ رکھا اس کو ایک روزے کا ثواب جو ہے 1000 روزے کے برابر ملتا ہے، جبکہ اس طرح کی کوئی روایات ثابت نہیں ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، انہوں نے رجب کے اوپر ایک مستقل کتاب لکھی ہے، اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ رجب کے متعلق عوام میں جتنی بھی احادیث مروجہ ہیں وہ ساری کی ساری یا تو موضوع ہیں یا من گڑت، اور کوئی ایک ایسی حدیث نہیں ہے کہ جو قابل حجت ہو کہ اس کو بندہ حجت بنا کر کوئی خاص عمل کرے۔ اس وجہ سے رجب المرجب کا مہینہ جب بھی آتا ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے اندر کوئی خاص عمل نہ کیا جائے۔ جس طرح آپ اپنی روزمرہ زندگی میں اعمال کرتے ہیں، خاص روزے رکھے جائیں۔ اس حیثیت سے تو اس میں روزے رکھے جا سکتے ہیں کہ حرمت والے مہینے ہیں، عام مہینے میں ایک روزہ رکھا جائے اور حرمت والے مہینے میں رکھا جائے تو اس کا ثواب دگنا ہوتا ہے، لیکن اس کو کسی تاریخ سے خاص کر دینا، کسی خاص موقع سے، کسی خاص واقعے سے خاص کر کے وہ رکھنا، اس عقیدے کے ساتھ رکھنا، یہ غلط ہے، اس کا کہیں بھی شریعت میں ثبوت نہیں ملتا۔ اسی طرح نماز کو خاص کر دینا، تعداد کے ساتھ، دن کے ساتھ، تاریخوں کے ساتھ، یہ بھی کسی طرح سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس طرح کے اعمال سے بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ عمومی طور پر آپ روزے بھی رکھ سکتے ہیں، عمومی طور پر آپ ذکر و اذکار کی بھی کثرت کریں، عمومی طور پر نوافل کی بھی آپ کثرت کریں، لیکن اس کو خاص نہ کریں۔ یہ آپ خود بھی اس پر عمل کریں، اور گھروں میں بھی اپنے جتنی بھی ہماری خواتین مائیں بہنیں ہوتی ہیں ان کو بھی آپ بتائیں۔ یہ رسومات جو ہوتی ہیں مردوں سے زیادہ عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں، تو آپ گھروں میں جا کر ان کو بتائیں کہ اس طرح کی رسومات جو ہیں وہ شریعت سے ثابت نہیں ہیں۔ جب انسان کو ثواب بھی اسی عمر پر ملے گا جو شریعت سے ثابت ہوگی میرے بھائی۔ باقی رجب المرجب کا مہینہ جو ہے، اس سے ہر مسلمان کو جو ہے رمضان المبارک کی تیاری سٹارٹ کر دینی چاہیے۔ سلف صالحین کا معمول کیا ہوتا تھا، رمضان المبارک سے 6 مہینے پہلے وہ تیاری شروع کر دیتے تھے، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا تھا تو 6 مہینے تک وہ اس غور و فکر میں مبتلا ہوتے تھے کہ آیا رمضان المبارک کی ہماری عبادات قبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں۔ تو ہمیں آج سے جو ہے اس تیاری میں لگ جانا چاہیے، مادی اعتبار سے بھی تیاری کریں اور روحانی اعتبار سے بھی تیاری کریں میرے بھائی۔ مادی اعتبار سے کا کیا مطلب ہے، اپنی جو روزمرہ زندگی میں ہماری مصروفیات ہوتی ہیں ان کو ہم رمضان المبارک سے پہلے جو ہیں ختم کر دیں۔ کوئی آپ کے گھروں میں تعمیراتی کام لگے ہوئے ہیں، شادیوں کے کام لگے ہوئے ہیں، یا دوسرے تیسرے جو مصروفیات والے کام ہیں ان کو آپ رمضان المبارک سے پہلے سمیٹ لیں۔ اسی طرح رمضان المبارک کے لیے اپنے
مالی اعتبار سے تیاری کریں، گھر میں ایک اہتمام بنائیں، عبادات کا ایک شیڈول بنائیں، اپنے لیے بھی بنائیں، اپنے بچوں کے لیے بھی بنائیں، اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی بنائیں۔ اور جو عمل آپ کرتے ہیں اپنے بچوں کو اس میں شریک کریں، شامل کریں، اگرچہ بچہ غلط کر رہا ہو لیکن اپنے ساتھ بچے کو شامل کریں۔ بچے کی تربیت اسی طرح ہوتی ہے، باپ جو کہتا ہے بچہ وہ نہیں کرتا ہے، باپ جو کرتا ہے بچہ وہی کرتا ہے، باپ کو دیکھ کر بچہ جو ہے وہ عمل کرتا ہے۔ تو آپ جو عمل کر رہے ہیں، آپ کی اولاد آپ کو دیکھ کر آپ کو رول ماڈل بنا رہی ہے۔ آپ کسی غلط کام کے پیچھے لگ جائیں گے تو آپ کی اولاد بھی اسی کے پیچھے لگ جائے گی۔ ابھی سے آپ گھر میں ایک روحانی جو ہے ماحول پیدا کریں گے، بچوں کو ترغیب دلائیں گے، اپنے ساتھ بچوں کو نماز پہ کھڑا کر لیا، ذکر و اذکار میں اپنے ساتھ بٹھا لیا بچوں کو، اس سے بچوں کو ایک موٹیویشن ملتی ہے۔ اور بچے جو ہیں پھر جب آپ نہیں ہوں گے، یہی آپ کی تربیت یافتہ اولاد جو ہیں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ روحانی اعتبار سے اپنی تیاری کریں، توبہ کریں اپنے گناہوں کے اوپر۔ زندگی میں جتنی غفلتیں ہوئی ہیں، 5 جو فرض نمازیں ہیں ان میں غفلت ہوئی ہے، اس پر توبہ کریں، اور آئندہ آنے والی زندگی جو ہے اس میں کوشش کریں کہ 5 نمازیں کم از کم انسان 5 نمازیں تو پڑھے۔ اضافی چلو وہ تہجد کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، نوافل نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ذکر و اذکار نہیں کر رہا ہے، یہ تو مستحب عمل ہے۔ کم از کم ایک انسان کو 5 نمازیں تو ادا کرنی چاہیے، چاہے وہ دکان پر ہے، چاہے وہ دفتر میں ہے، چاہے وہ گھر میں ہے، ہر جگہ ہو، نماز کا ٹائم ہو، سب سے پہلے نماز۔ کلاس کے لیے نماز کو قضا نہیں کرنا ہے، یا کاروبار کے لیے نماز کو قضا نہیں کرنا، بلکہ نماز کے لیے کاروبار کی قضا کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا کرے گا۔ اور پھر ایسی برکتیں آتی ہیں کہ انسان من حیث لا یحتسب، انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کر رہا ہوتا ہے۔ انسان کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے میرے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔